بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ مصروف ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے اپنوں کو بھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں سے اور دفتروں سے باہر نکلتے ہیں، اگر اسی طرح اذان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ سننے والا سن کر اور دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردوں کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندے کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ لی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوق میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر گالی، ہر تہمت اور ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے آپ چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جس پر آپ اعتبار کرتے ہو۔ اور نمبر 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کرو۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہو جائے گا واپسی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں تک لے جاتی ہے جہاں وہ کبھی بھی جانا نہیں چاہتا ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا تو کبھی بہرا تو کبھی گونگا بھی ہونا پڑتا ہے۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت اور دوسرا درجہ بدتمیز کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاق کا جواب اخلاق سے دینا۔ اللہ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو۔ جب وہ رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے اور پھر دنیا کی کوئی طاقت
اس انسان کو اٹھانے میں مدد نہیں کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش رہا کرو۔ مرد خوش نصیب ہے اگر وہ عورت کی پہلی محبت ہے، اور عورت خوش نصیب ہے اگر وہ مرد کی آخری محبت ہے۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت تو ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں تو انہیں ہمدردی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحمان و رحیم ہے۔ سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو، اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہوتا ہے۔ نفرت سے آسان کوئی چیز نہیں ہے، لیکن محبت کے لیے ایک عظیم روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی کا ظلم برداشت کر کے چپ رہنا صبر ہوتا ہے، لیکن اپنی بے عزتی کروا کے چپ رہنا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خواہش، دکھ بھرا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا اچھا وقت ہوگا۔ جب آپ کے الفاظ زیادہ اور اگلے کے الفاظ کم ہو جائیں تو سمجھ لو کہ صرف آپ ہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھدار اس وقت نہیں بنتے جب تک کوئی ہمیں بے وقوف نہیں بنا دیتا۔ سب سے بڑا صدقہ روٹے ہوئے لوگوں میں صلح کروانا ہے، آپس میں میل جول اور محبت کروانا ہے۔ اور پھر سکون آ ہی جاتا ہے جب یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی مرضی سے ہوتی ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امید ہی اس کو برباد کر دیتی ہے۔ اکیلا ہونا اور اکیلا رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، مخلص لوگ کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈھلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارے جیسا بننا چاہیں۔ کسی انسان کی خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر خامی مل جائے تو وہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدے خوشی کے ہوں یا پھر غم کے ہوں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ زمانے نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ برے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔
بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلتے ہیں۔ استاد اپنے شاگرد کے آگے اپنی غلطی جلدی نہیں مانتے۔ والدین یعنی کہ ماں باپ خاموش رہیں تو مجبوری، اولاد خاموش رہے تو سعادت مندی۔ جو شخص جس طرح کی سوچ رکھتا ہے اسی حالت میں وہ رہتا ہے۔ سائیکولوجی کے مطابق زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ انتہائی شرمیلے اور خاموش مزاج ہیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں بلکہ عمل سے کرو۔ بہت زیادہ سوچنے سے انسان کو گزرا ہوا مشکل وقت زیادہ یاد آتا ہے۔ ذہین لوگوں کے یا تو دوست نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر دشمن سے راز چھپانا چاہتے ہو تو دوست کو کبھی بھی مت بتانا۔ صرف باتیں کرنا کیا فائدہ جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی نہیں لا سکتے۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، اور زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ موت ایک حقیقت ہے، اور ایک خوشگوار موت مرنے کے لیے محنت کرو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ برا ہونے والا ہے تو اپنے دماغ کو کسی بھی مشکل کے لیے تیار کر لیا ہے۔ آدمی جتنا زیادہ سمجھدار ہوگا اتنا ہی کم بولے گا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کہ کسی نے اعتبار اس کا بھروسہ نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ ایک منفی بات سننے سے، نگیٹو بات سننے سے کم 5 مثبت باتیں خراب ہوتی ہیں۔ زبان کی تھوڑی سی لاپرواہی بڑی تباہی پیدا کر دیتی ہے۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ خاموشی خود راز ہے، اور ہر صاحب اسرار خود خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر ہوتا ہے۔ جو لوگ دھوپ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں ان کے خوش رہنے کا امکان دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ ہمیں اپنی خفیہ صلاحیتوں کو پہچاننا چاہیے، کیونکہ کامیابی، رزق، سب کچھ ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے۔ جو لوگ دعویٰ نہیں کرتے اور اپنا راز چھپاتے ہیں ان کی کامیابی کا امکان 90% تک بڑھ جاتا ہے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی۔ کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آوازوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی لمبی چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہشوں کو چھوڑ دو۔ خواتین اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے میں مردوں سے زیادہ جلدی کرتی ہیں۔ ٹوٹنے والے انسان کی زبان میں ہی نہیں بلکہ روح میں بھی خاموشی اتر جاتی ہے۔ سکون ہمارے چاہنے سے نہیں ملتا بلکہ قسمتوں سے ملا کرتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ خوش ہونے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ خوش رہنے سے کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ خاموشی کا درخت میٹھا پھل دیتا ہے۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ بچے اس وقت تک آنسو نہیں بہاتے جب تک وہ ایک ماں کے نہ ہو جائیں۔ خاموشی عقل مند کا زیور
اور احمق یعنی کہ بے وقوف کا بھرم ہے۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو آپ کے چھوٹے جھوٹے اور مکار لوگوں سے آپ کو دور کر دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں بیان کی گئی تمام باتوں میں سے کون سی بات آپ کو اچھی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ایک بے قصور شخص کو قید کرنے کی بجائے 1000 مجرموں کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ 3 چیزیں آپ کے سکون کو بے سکونی میں بدل دیتی ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ مل کر مشکل میں پڑ جانا، ہر وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر پریشان رہنا، زندگی کے گزرے ہوئے لمحوں کو یاد کر کے پچھتانا۔ سب سے بہترین دوائی آرام اور روزہ ہے۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گھر چکے ہوں۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ یہ حسد ایسی بیماری ہے دل کے سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کوئی گلا بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں تو دوسرے اپنی چال بھول جاتے ہیں۔ دل کا سکون اور اطمینان چیزوں میں نہیں بلکہ دین کی راہ پر چلنے میں ہے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو مٹی میں نہ ملاؤ۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ بعض لوگ آنکھوں اور بینائی کے ہوتے ہوئے بھی جہالت میں گھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پانی کتنا گہرا ہے تو کبھی اپنے پاؤں کا استعمال نہ کرنا۔ قرآن پاک دلوں کو سکون دینے والی کتاب ہے، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ گھر میں بوڑھے آدمی کا ہونا ایک اچھی علامت ہے۔ صبر و خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، ہر شے کو محنت اور لگن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ جوان ڈاکٹر اور بوڑھے نائی سے ہمیشہ بچو۔ دنیا کی رنگینیاں 4 دن کی ہیں، اس رنگینی میں گم ہو کر کیا ہی حاصل کر لوگے۔ بھوکا اور ننگا مزدور جب جبر و ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اس کی ٹھوکر کی عزت میں ہوتے ہیں۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہوتا ہے۔ کسی ایک کا ہو جانا ہی بندگی ہے۔ ہر روز قبلہ بدلنے والے بے دین ہو جاتے ہیں۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت کے ساتھ خاموش کرو اور جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے۔ جب تک ہم اپنے خیالات میں تبدیلی نہیں لاتے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خراب سیب صحیح سیب کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ دوسروں پر الزام لگانے والے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا کرتے۔ کسی کے غصے میں کہی ہوئی باتوں کو کبھی بھی مت بھولو۔ وہ شخص زیادہ تر رحم کا مستحق ہے جسے کتاب پڑھنا نہیں آتی۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہوتا ہے۔ اگر معاشرے میں خود عزت سے رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو اور کبھی کسی کی برائی نہ بیان کرو۔ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ تو برداشت کیا ہوتا ہے۔ اچھا کام کرنے سے دلی سکون ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداسی
اور بے چینی ہوتی ہے۔ مشورہ لینا بری بات نہیں، لیکن اس مشورے پر غور اور فکر کیے بغیر عمل کرنا برا ہوتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ صرف وقت پاس۔ اگر ہم اس کو ضائع کریں گے تو گویا زندگی برباد کرتے ہیں۔ جو شخص خود جیسا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ اگر آپ کے برتن میں شہد نہیں تو منہ میں کچھ میٹھا رکھ لو۔ جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اسے اپنے دکھ بتانا ہی فضول ہے۔ ان باتوں کے صرف لکھنے پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ رکھیں بلکہ ان پر عمل بھی کرو تاکہ اچھے انسان بن سکیں۔ خوشامد کرنے اور قرض لینے کی ضرورت نہیں، وہ سب سے بڑا دولت مند ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی خوبصورت، قیمتی، انمول باتیں۔ کون سی بات آپ کو پسند آئی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو میں کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح بھی کریں، اور آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان خوبصورت باتوں پر کوئی نہ کوئی عمل کر لے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔